السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء، سبق نمبر ہے 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں اس حدیث کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا صفراوی مادہ آ جائے یا مزی کا خروج ہو جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کر دوبارہ سے شروع کرے، بشرطے کہ اس دوران میں اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ اس روایت کو امام احمد اور ان کے علاوہ ضعیف بتاتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کو قے آ جائے وہ دوبارہ وضو کرے گا، نکسیر پھوٹ پڑے تو بھی دوبارہ وضو کرے گا، یعنی ناک سے خون کا بہنا، صفراوی مادے کا آنا، یعنی پیٹ میں موجود جو چیز کھائی پی تھی وہ باہر نکل آئے، پیٹ کے اندر موجود چیز منہ کے راستے سے باہر آ جائے، تو ایسا شخص دوبارہ پھر سے وضو کرے۔ جتنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی تھی، 1 یا 2 یا زیادہ رکعت، اور اس پر وہ بے وضو ہو گیا، اب اگر وہ دوبارہ سے وضو کر کے آئے اور کسی سے گفتگو نہ کی ہو تو آ کر نماز شروع کر دے، جتنی نماز پہلے پڑھ چکا تھا اسے شمار کرے اور باقی ماندہ رکعات پوری کر کے سلام پھیر دے۔ یعنی یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ بے وضو ہونے سے پہلے پڑھی ہوئی رکعات ضائع نہیں جائیں گی اور دوبارہ نئے سرے سے نماز نہیں پڑھے گی، نہیں جو ہے وہ پڑھنا پڑے گی اگر اس نے اس بیچ میں کسی قسم کی گفتگو نہ کی ہو۔ لیکن روایت ضعیف ہے تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ باقی آگے احادیث میں آ رہا ہے اور اسی طرح ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، تو قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکسیر پھوٹنے سے بھی، نکسیر نکلنے، ناک سے خون نکلنے پر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ معدے میں سے کوئی چیز منہ کے راستے باہر نکل آئے تو اس پر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، مزی نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے سبق نمبر 19 کے اندر احادیث پڑھ چکے ہیں کہ جب مزی نکلے گی یعنی شرمگاہ سے کچھ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے جیسے سبق 19 میں ہم نے یہ پڑھا کہ شرمگاہ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی نکلے گا، ہوا ہو، پڑ ہو، مزی ہو، ودی ہو، پیشاب ہو، جو بھی باہر نکلے گا وضو جاتا رہے گا۔ مزی کے نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح نکسیر اور پیٹ میں کھانے پینے کی چیز منہ کے راستے باہر نکل آئے،
ناک سے خون جاری ہو جائے تو اس میں سے علماء کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور صحیح حدیث کی روشنی میں راجح یہی ہے کہ خون نکلنے سے، قے آنے سے، صفراوی مادے کے نکل آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ ہم دیگر احادیث کو اس تعلق سے دیکھیں گے۔ نکسیر کے نکلنے سے، ناک سے خون آنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ قے اور نکسیر دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے برخلاف حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ نکسیر وغیرہ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، جابر، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس، ابن ابی اوفا اور ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین میں سے سعید بن مسیب وغیرہم کا یہ کہنا ہے کہ قے اور نکسیر خون ناک سے آنے پر وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ قے نکسیر وغیرہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا، بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں کہ قے یا نکسیر کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سندن سخت ضعیف ہیں، تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح شرمگاہ میں سے جو بھی نکلے گا وضو جاتا رہے گا، جبکہ شرمگاہوں کے علاوہ جسم سے خون نکلتا رہے، بھلے وہ نکسیر کی صورت میں ہو اور پھوڑے کی صورت میں ہو، تیر لگنے اور زخم لگنے کی صورت میں ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ ایک انصاری صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے ان پر تیر چلائے اور جس کی وجہ سے یہ زخمی ہوئے، تو سخت زخمی ہوئے اور تیروں پر تیر لگنے کے باوجود جسم سے خون بہتا رہا، مگر اس کے باوجود اپنی نماز میں مشغول رہے اور نماز کو جاری رکھا۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب الوضو حدیث نمبر 198، اور اس کی سند ہے حسن۔ اسی طرح المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ وغیرہ ذالک۔ تو صحابی کو تیروں پہ تیر، اور یہی روایت علامہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو تیروں پر تیر لگتے رہے مگر وہ نماز پڑھتا رہا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ زکریا صاحب نے نیچے لکھا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ جو دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے کہ خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ روایات سندن ضعیف ہیں۔ صحیح روایت یہی ہے کہ خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی بھی شخص اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کی صحت کے جاننے کے باوجود، اور اس کے باوجود امام کی تقلید کرتا ہے، تو یاد رکھیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسا شخص اللہ رسول کا نافرمان تو ہے ہی ہے آلریڈی، ایسا شخص حنفی بھی نہیں ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی نافرمان ہوگا اور ہے۔ کیوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، جب صحیح حدیث آ جائے
تو صحیح حدیث میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سچا اور سچا حنفی وہی ہوگا جو صحیح حدیث کو اختیار کر لے۔ نقلی اور اسی طرح جو ہے غیر معیاری حنفی وہ ہوتا ہے جو صحیح حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قول امام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس نے صحیح حدیث کی پیروی کی اس نے اللہ رسول کی بھی اطاعت کر لی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، علماء اور حکمرانوں کی بھی، ائمہ دین کی بھی پیروی کر لی۔ تو امام ابو حنیفہ یا کوئی بھی امام اگر کسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کچھ کہا اور ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح تھی اور حدیث کے ضعف کا علم نہیں تھا، وہ اپنی جگہ عند اللہ ثواب کے حقدار ہیں۔ ہمیں جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے باوجود بھی ہم تقلید پر ڈٹے رہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ کی بھی نافرمانی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی، اور ائمہ اربعہ یا خمسہ یا ستہ وغیرہ وغیرہ ان کی بھی نافرمانی لازم آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو لولو مجوسی ایرانی کے ہاتھوں خنجر کھا کر زخمی ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری رہتا تھا، حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری رہتا تھا۔ موطا امام مالک کتاب الطہارہ، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی۔ تو میرے پیارے بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ شرمگاہوں میں سے کچھ نکلے، بھلے وہ خون ہو، بھلے وہ مزی ہو، ودی ہو، یا لیکوڈ ٹھوس کچھ بھی، پاڈ یا پھوسی یا اس کے علاوہ میں کوئی بھی چیز شرمگاہ سے جب نکلے گی، شرمگاہوں سے وضو جاتا رہے گا۔ بصورت دیگر خون آپ کی ناک سے نکلے اور جسم کے کسی اور حصے سے نکلے تو خون کے نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے گا اور اپنے پلے باندھ لیجئے گا، جو بھی شخص قرآن اور صحیح حدیث سنت کی پیروی کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں سچا سچا حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی، حنبلی، جعفری بھی ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے اور امام کی تقلید پہ لگا رہے، باوجود ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کی دلیل ان کی دلیل میں پیش شدہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ تقلید پہ ڈٹا رہا، تو عرش والے کی بھی نافرمانی، مدینے والے کی بھی نافرمانی، عراق والے کی بھی نافرمانی لازم آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب صحیح حدیث کا علم ہو جائے ہم اس کی پیروی کریں، یہی حق اور سچ کا، یہی صحابہ کرام اور یہی ائمہ دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ اگلی حدیث، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت، قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، اخرجہ مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب میں بکری کا گوشت کھاؤں تو پھر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے۔ پھر اس نے پوچھا اگر میں اونٹ کے گوشت کو کھاؤں تو کیا میں وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں وضو کرو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔
اکثر اصحاب حدیث کی رائے یہی ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اونٹنی کا دودھ پینے پر بھی وضو کرنا ہوگا؟ تو جی نہیں، حدیث میں صرف لحم کا ذکر ہے، گوشت کا۔ گوشت کھانے پر، اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو ہے، دودھ پینے پر وضو نہیں ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیوں؟ تو کیوں کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا تو بس کرنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے، شریعت کے احکامات میں علتوں کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں علت معلوم ہوگی تو تب تو ہے، اور اگر علت معلوم نہ ہو تو اس پر ہم کہیں کیوں، کس لیے۔ بعض علماء نے اس کی علت یہ بیان کی، چونکہ اونٹ ایک مست جانور ہے تو گوشت کھانے سے جسم میں مستی بھر جاتی ہے، جب وضو کریں گے تو وہ مستی دور ہو جائے گی، وغیرہ ذالک۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کے تعلق سے بتلایا کہ وضو کرنا چاہیے۔ اب اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں یا نہ کریں، اس تعلق سے ائمہ اہل سنت کے مختلف اقوال ہیں۔ امام احمد، امام اسحاق، ابن خزیمہ وغیرہم محدثین علماء کا یہی کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو برقرار نہیں کہتا، وضو برقرار نہیں رہتا۔ اسی طرح امام بیہقی اور تمام اہل الحدیث کا بھی یہی کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس امام شافعی علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین عظام فرماتے ہیں کسی بھی حلال جانور کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں صحیح بات یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سبق نمبر 20 کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو بندے کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ اور یہاں اس میں درست بات یہی ہے کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت سندن ضعیف ہے، تو اس لیے صحیح بات یہی ہوگی کہ وضو ٹوٹ جانے پر نماز دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح جب قے آ جائے، جب نکسیر پھوٹ پڑے، معدے سے منہ کے راستے کچھ صفراوی مادہ نکل آئے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، مزی نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ماں اپنے سینے کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تب ٹوٹے گا جب کچھ شرمگاہ سے نکلے گا، شرمگاہوں سے نکلے گا یا شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا، جسم کے اور کسی حصے سے خون نکلے، ماں کے سینے سے بچے کے لیے دودھ نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا ہمیں معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا ہے اور اونٹ کا دودھ پی کر وضو کرنا کہیں نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری دنیا کو، ہماری قبر و آخرت کو سرسبز و شاداب بنائے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس نیک عمل کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا اور بیان کرنا
اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب رحمان سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اپنی اس زندگی کا 95% حصہ دین کی خدمت گزاری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔